کروں گا۔ ان میں سے ایک مشہور زمانہ واقعہ شارح جتوئی اور شادیب کے قتل کا آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کے اندر سپریم کورٹ نے قاتل کو آزاد کر دیا۔ قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی کہ مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے اندر دیت کو ادا کر دیا گیا تھا۔ دیت ایک اسلامی لاء ہے، دیت کو ادا کر دینے کے بعد اس کا چھوٹنا ایک بدیہی اور یقینی امر ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، آج ہی قدرتی بات ہے آپ کے سامنے مصلحت عامہ اور انفرادی مصلحت کی ہلکی سی بات ہوئی ہے۔ جب بھی مصلحت عامہ اور انفرادی مصلحت آمنے سامنے آئیں گی، کس کو فوقیت دی جائے گی؟ مصلحت عامہ کو۔ انفرادی طور پر دیت کے ادا کرنے سے خون بہا ادا ہو جاتا ہے، لیکن کیس اس نوعیت کا ہو کہ جس کا ایفیکٹ اور امپیکٹ معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والا ہو، کہ ایک امیر کبیر آدمی کسی کو بھی قتل کر کے دیت دے کے چھوٹ سکتا ہے، تو یہ مصلحت انفرادی اور مصلحت عامہ کے ٹکراؤ کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ ریاست کا کردار یہ ہے کہ دیت ادا ہو بھی جائے تو تعزیری طور پہ اس بے ایمان کو کوئی نہ کوئی سزا دی جائے۔ یہ اسلامی فقہ ہے۔ آپ نے اسلامی فقہ کا ایک باب سن لیا کہ دیت کے تحت اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، انصاف کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ سمجھا کہ دیت کے بعد بات ختم، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے اس طرح کے بے لگام گھوڑوں کو لگام ڈالنے کے لیے دیت کے اندر۔ کیا صرف یہ بات ہے کہ پیسے دیے اور چھوٹ جائے؟ نہیں، دیت کے اندر شرمندگی، معافی، توبہ کا عمل بھی شامل ہے۔ وہ تو تکبر اور فخر کے ساتھ وکٹری کے نشان بنا رہا ہے، اس نے کون سی اپنے عمل پہ ندامت کا، توبہ کا، شرمندگی کا اظہار کیا؟ خامہا اسلام کے بعض اصولوں، اور یہ جو لبرل اور محبتی مافیا دیت کو پچھلے 5-4 دن سے ڈسکس کر رہا ہے، یہ ایسے بے ایمان ہے، یہ کیپٹل پنشمنٹ کے خود حامی نہیں ہیں، خود کیپٹل پنشمنٹ کے حامی نہیں ہیں، لیکن الزام اسلام کو دیر سے کہ دیت کی وجہ سے چھوٹ گیا، خود کیپٹل پنشمنٹ کے حامی نہیں ہے۔ دیت کے اندر ریاست کو کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے معاملات ہو تو پروب کیے جائیں، ان کو 10 سال 15 سال، اور ریاست چاہے تعزیراً سزائے موت بھی دے سکتی ہے، ان کو سزا ہونی چاہیے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، عدلیہ کا احترام ہے، احترام ہے، احترام ہے، لیکن خود میں لاء کا طالب علم ہوں، وکیل ہوں، اگرچہ پریکٹس نہیں کرتا لیکن پڑھا ہوا ہے، ہر چیز جانتے ہیں۔ قانون اندھا ہوتا ہے، مانتے ہیں، لیکن جج اندھے نہیں ہوتے۔ حقائق کو کبھی نہیں ٹھکرایا جا سکتا۔ علل اعلان ایک بندے نے قتل کیا ہو، آپ ناقص تفتیش اور شواہد کی بنیاد کے اوپر اس کو، پوری دنیا کو پتا اس نے قتل کیا ہے، کوئی ایسا جب دیت بھی ہو گئی ہے پھر بھی آپ یہ کہ ناقص تفتیش کا سہارا لیا جا سکتا ہے؟ جج کہہ سکتا ہے کہ شواہد پورے نہ ہونے کی وجہ سے، ناقص تفتیش کی وجہ سے میں اس کی ضمانت لیتا ہوں؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ ایسے عناصر کو ضرور لگام دینی چاہیے، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، تاکہ لوگوں کے اندر مصلحت عامہ، لوگوں کے اندر تحفظ کا احساس ہو کہ کوئی امیر آدمی اگر کسی غریب کو مارے گا اس کو سزا مل سکتی ہے۔ یہ احساس اس طرح کے کیسوں میں دلانا ضروری ہے۔ اور دوسرا ایک اہم واقعہ